کہ آپ دل میں رہتے ہیں، ارے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے۔ اور میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، ارے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت میں دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ موٹر سائیکل کا شیشہ ذرا نیچے کر دیں، شیشہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری حکیم حبیب اللہ ملتانی صاحب، خطاب فرمائیں گے جناب قاری حبیب اللہ ملتانی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی و اصحابہ الاصفیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب اونچی آواز سے مائیں بہنیں بیٹیاں دل میں نماز والا درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باغ عرب کی بلبلیں رنگین لوا کہوں،
احمد کہوں یتیم کہوں یا مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں یا حبیب خدا کہوں، میں ہوں اس فکر میں آپ ہیں کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، آپ وہ ہیں کہ رتبہ آپ کا سب سے عظیم ہے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام، یہ جلسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے۔ حضور کی شان اتنی بڑی ہے، خود آقا کا فرمان ہے، کنت نبی آدم بین الماء والطین، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ابھی یہاں تک کہ خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی ان کو بنایا بھی نہیں تھا، میں اس سے بھی پہلے نبی تھا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ پاک نے اتنا عظمت والا نبی دیا کہ آدم علیہ السلام کی یہاں تک کہ تخلیق سے پہلے بھی آپ نبی تھے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے، اہبطوا جمیعا مستقر ومتاع الی حین، جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، آ گئے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک نے میاں بیوی والا نظام بنایا ہے، خدا کی قسم اس کے بارے میں بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں تک کہ بیوی عطا کر کے تمہاری زندگی کو حسین بنا دیا، اور اولاد کے معاملات میں تو اور بھی زیادہ۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، میں عورتوں کے لیے بھی بات کروں گا کہ اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس قابل بھی نہیں میں تمہیں کھانا کھلاؤں، انہی اولاد کا، تمہارے گھر میں جو ننھے منھے بچے ہیں ان کا تمہیں صدقہ کھلاتا ہوں، ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اکیلے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک درخت کے نیچے بڑی خوبصورت جنتی لباس پہن کر حسین نوجوان لڑکی بیٹھی ہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا تیری گھر والی ہے۔ فرمایا گھر والی ہے ورنہ گپ شپ مارا کول ون کے باواں؟ فرمایا حال ہی نہ۔ ہائے ہائے ہائے، بشری تقاضا دیکھو۔ الہ العالمین جب بنائی میرے لیے گھر والی میری، میں جاؤں نہ، ہاتھ نہ لگاؤں، بات چیت نہ کروں، پھر کیا کروں؟ فرمایا حق مہر پہلے ادا کرو۔ کیسے ادا کرو؟ حق مہر پہلے ادا کرو۔ کیا خیال ہے؟ اتھا تا حق مہر چ بابا 20 سوٹ وری دے منگے وینن، 20 سوٹ پہلے دیو۔ حق مہر چ سوٹ منگے وینن، اتی تولے سونا پواؤ۔ یہ جڑی دکان کھڑی ہے نا، یہ ساری دھی دینا رجسٹری کر کے دیو۔ ایویں ہے یا کوئی نا؟ میرے پاس ایک بزرگ آیا، آ کے آکھن لگا یار کاری صاحبہ تے کو کیا دساں، میں بھرا دے گھر گیا پوتر دا رشتہ منگن تے بھرا نے انکار کر دیتے۔ میں کہ یار انکاری دی کوئی وجہ تا دس۔ انہیں آکھے دیکھ گا سن، میری دھی تیرے گھر گزارا کیویں کرے سی، تیرے گھر ٹی وی کیا نے؟ سارے آکھو چا سبحان اللہ، بابا ٹی وی نال گزارا کرنا، ٹی وی کیا نے؟ تیرا گھرانہ مولوی گھرانہ ہے، ٹی وی پرانی گال پیا کرے نا، اگر ہون دے آکھو نا کیبل کیا نہیں، اگلی گال کراں تا تیرے گھر ہون ٹچ موبائل کوئی نہیں۔ میں اگلے جی ایک جگہ تے بیان کیتا کہ میں کہ میری چھوٹی ہمشیرہ آدھی ہے کہ کہندا
یہ ٹچ موبائل نہیں، یہ چٹ موبائل ہے، جڑا ہی دے دے چٹ کر دیں۔ میری بیگم اگر جی کیا آدھی ہے جی کو جڑی چٹ آدھی ہوں دے گھر ہی ہنڈوں موبائل ہے۔ ہاں بابا میرے اپنے گھر آگے ہونی گھن کے آیا بیٹا ریکارڈنگ واسطے، یہ چٹ موبائل نے سارے کو رگڑا دیتا ہے۔ لیکن ہاں اس سے اچھا کام بھی لے رہے ہیں، اس سے قرآن سنو، بیان سنو۔ میرا بھی اب چینل بنا ہوا ہے قاری طیب حبیب کے نام سے، یہاں پر دیکھو کئی بیان میرے ملیں گے آپ کو۔ آج کا بھی جمعے کا بیان کر کے جو آیا ہوں تقریباً 55 منٹ کا، وہ بھی جا رہا ہے 2-2.5 گھنٹے بعد یہاں تک اسی چینل پر آ جائے گا قاری طیب حبیب کے نام پر۔ یہاں تک کہ حوا سلام اللہ علیہ نے سونا نہیں لیا، چاندی نہیں لی، ہیرے جواہرات نہیں لیے، وری کے سوٹ نہیں لیے۔ اللہ پاک نے جو حق مہر مقرر کیا لوگوں کسی اور نے نہیں، یہاں تو حق مہر مقرر ابا جان کیا کرتا ہے، چچا جان کیا کرتا ہے، دادا جان کیا کرتا ہے، عزیز و اقارب حق مہر مقرر کیا کرتے ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کے نکاح کا حق مہر خود اللہ عز و جل نے مقرر کیا، فرمایا کہ 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ دھرتی پر پہلا نکاح اس طریقے سے ہوا، کوئی ثابت کر سکتا ہے یہ جا نکاح؟ اگر کوئی مولوی چاہ آکھے کہ 20 دی بجائے میں 40 دفعہ درود پاک دینا تے دے دے میرے نکاح جو نا ون پاگل تھی گیا۔ ہاں بابا حق مہر درود پاک، بیٹے پیدا ہوئے حابیل قابیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہاں تک وصیت کر دی کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل آ جائے منگے اللہ کول، کیندے کول منگے؟ اللہ کول منگے، اللہ دیون والا ہے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن دعا دے شروع اور اخیر میں یہاں تک کہ امام الانبیاء پر درود پاک ضرور پڑھنا، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کو معلق کر دیا جاتا ہے، معلق ہو جاتی ہے دعا، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیانی حصے میں لٹکا دی جاتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ آج تا بابا لوگ دعا ہی کر کے راضی کیا نہیں، سویر نال بابا پہلے تو نماز دا الارم نہیں لگدا، الارم لگدا یہ تو سکول دا الارم تو بعد سارے بیٹھے خدا دی قسم میں تو سبھی ایسے ہی وے کہ جے تو نے اپنے القاب نہ سنو، جڑے ماں آدھی نے پتر اٹھی سکول وان سر تے ہاتھ پھریں دیے بڑے پیار نال آدھی ہے نہیں اٹھیندا والا آدھی ہے، اخیر آ کے چولہے کول بہ ویندی ہے، جڑے لے روٹی پکاون لگدی ہے اخیر القاب شلا چٹ تھی میں برباد تھی میں آنے یا کوئی نہ ول بڑی جلدی ہے، اچھا اما اٹھیندا تا پیا می او پہلے کیوں نہ اٹھیندا پیا جڑے لے سر تے ہاتھی پھریندی پئی۔ حقیقت ہے بابا، میرے کول کئی عورتاں آویں اولاد بڑی لائق کے قاری صاحب کوئی دعا کر میرے دل لے چاندے کہ دعاواں تو خود سارا جی دین دیو، مردہ نہیں مرے منجا چاوا آوی فلان تھی، خدا دی قسم ہے سارے جی سارے دعاواں اپنے پہ۔ اللہ سے دعا مانگو۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے کیا دیا کہ مانگ اللہ سے، پر دعا کے شروع اور اخیر میں امام الانبیاء پر درود پاک ضرور پڑھنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، آرڈر ہوا کہ مستری کا کام کرو، میرے بیت اللہ کو تیار کرو۔ مستری دا کم کیتے کینے نبی نے جد الانبیاء نے جن دی آل چوں جن دی نسل چوں 40,000 نبی آئے، پوتر پوترے اگو ساری نسل چلی ہے 40,000 نبی آئے، اور پوتروں دے کو آکھے نے اللہ پاک نے مزدوری دا کم کر،
بیت اللہ دی تیاری کرنی اتنا نکے نکے بالا کو ڈاڑی آکھنے میں نا پانی پیلا آپ نہیں پی سکتی ٹنڈی ہے بھائی آپ پی کے نا اگو ماں ڈاڑی خوش تھی نہیں بھائی ہوندے یہ میری ساس کو بدلے صحیح گندہ بھائی ہاں بابا آپ پانی نہیں پی سکتی اور جڑے چھوکرے ذری پڑھن لکھانا لٹھی ونے نا ایف اے پڑھدا پیا ہوئے بی اے ذری کو یونیورسٹی گیا ودا ہوئے اما آکھے نا پانی پلا میں پانی پلاواں میں اونلے ہوندے لفظ ہی ہوندے کہ میں پانی پلاواں تو آپ کو پتہ کوئی نہیں ایم اے پڑھدا پیا یا فلانے معاملات پی ایچ ڈی کریندا پیا ماں کو پانی پلا کے راضی نہیں باپ کو نہیں ادھر نبی اللہ کے گھر کی تعمیر میں کیا کام کر رہے ہیں ایک مستری کا دوسرا مزدور کا اور یہاں تک کہ ہمارے قاری صاحب کہا کرتے تھے کہ ماں کے ساتھ تو بڑے عجیب سلوک بھی کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ماں اب بوڑھی ہو گئی ہے کھنگ دی پئی ہے بیگم صاحبہ پھٹ گئی ہے میاں صاحب یا میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی کئی گال ہے ہائے 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 تیری ماں ساری رات کھنگ دی ہے میں کچھ سمجھ نہیں دے دی یا اے راسی یا میں راسا ہاں ہاں اس کی چارپائی کوارٹروں میں چلی جاتی ہے کبھی دیکھا کسی ماں کو کہ بچہ بیمار ہو تو ایسی حرکت کرتی ہو ساری رات جاگتی ہے شوہر بھی جاگتا ہے یعنی کہ میاں بھی دونوں جاگتے ہیں بچے کی خاطر ہسپتال میں کئی کئی دن میری ہمشیرہ میرے بھنوئی محمد عبداللہ ان کا لڑکا ان کی ہمشیرہ کی گھر کی چھت سے نیچے باہر گلی میں گر گیا سر اتنی شدید چوٹ آئی کہ دماغ یہاں تک کہ کریک ہو گیا کئی مہینے تک وہ ہسپتال میں رہا میری ہمشیرہ سے پوچھو میرے بھنوئی عبداللہ اب تو قبروں میں چلے گئے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے خدا کی قسم رات اور دن جاگتے رہے بچے کی خاطر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی بیت اللہ کا کام کر رہے ہیں یہاں ماں کی عظمت عزت نہیں کی جاتی اللہ کو پتہ ہے نا قاری صاحب سورہ بنی اسرائیل ہے والدین دے سامنے ماں کے نا اور جی 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 امی جی یہ تو علاوہ بے لفظ کوئی نہیں بے ابا جی آگے اور گال سن لتا گھوٹ جی 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 ابا جی یہ مقام ہے والدین کا اتھا تھا بابا جی سارا جی نعوذ باللہ ایسے ایسے دوست ہیں ماں کو گالی دیتے ہیں باپ کو گالی دیتے ہیں ماں جنت کی زمین ہے زمین حدیث شریف میں ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ادھر بھی بیت اللہ کو تیاری کرنے والا ایک باپ ہے دوسرا بیٹا اللہ کے گھر کو تیار کیا یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے یہاں تک کہ اور بیوی نہیں مانگی مالو متا مالو زر نہیں مانگا جو ہے بھی خزانوں والا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا او لوگو جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کچھ میرا ہے جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو میرے علاوہ کسی اور کا نہیں ہر ایک چیز کا مالک کہتا ہے اور لوگوں یہاں تک کہ میرے گھر کی ان دونوں نے تعمیر کی مانگا کیا قرآن حکیم موجود ہے ربنا وابعث فیہم رسولا الہی وہ رسول میری آل میں سے بھیج جو اس بیت اللہ کو 4 چاند لگا دے قرآن حکیم کی آیاتیں ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اللہ کا قرآن ہے ایسا نبی بھیج جو تیری آیاتیں پڑھے جو اس بیت اللہ میں آئے اور لوگوں کے یہاں تک کہ دلوں کے روگ کو صاف کر دے پاک کر دے پھر معاملات آتے گئے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی
شادی ہو گئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. شادی کے بعد ابھی حضور ماں کے پیٹ میں ہیں. 1 مہینہ علیل سخت بیمار رہے. کون؟ حضور کے ابا جان. حضور دے ابا جان 1 مہینہ بیمار رہن اور فوت تھی گئے. انہوں سیدہ آمنہ بیوہ تھی گئی ہیں. اس کی بھی کئی وجوہات لکھی ہیں. علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا. اور مفسرین کہتے ہیں اور بالخصوص قرآن حکیم کے مفسر اور حدیث کے محدث کہتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ابو کہنے والا نہ بنے، آہد کہنے والا بنے. وجہ یہ تھی حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، تو دادی جان کا بھی نام بھی فاطمہ تھا. حضور کی دادی جان فرماتی ہیں کہ میری بیوہ بہو ہو چکی ہے پر عطر بڑا لگاتی ہے. منع کروں؟ فرماتی ہیں جب جاتی منع کرنے کے لیے پسینوں میں شرابور ہو جاتی، بات نہ کر سکتی. حضرت عبد المطلب کھانا کھانے کے لیے آئے حضور کے دادا جان. فرمایا میں بڑی پریشان ہوں، بیوہ بہو ہے، یہ عطر لگاتی ہے، اسے منع کرو کہ نہ لگایا کرے. بلایا ہے، فرمایا بیٹی عطر نہ لگایا کر. اب آپ لوگ کہیں گے کہ بیٹی کیوں کہہ رہا ہے تو بہو. حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے 3 ابا جان ہیں، 3 امی جان ہیں. ایک تو حقیقی والدین، دوسرا استاد اور استانی، اور تیسرے والدین فرمایا کہ ساس اور سسر جان. کیا خیال ہے؟ ساس ہوئے یا سورا ہوئے ان کو تو امی جان سڈنا پوندے کہ نہ سڈا تا بیگم ناراض سی ویسی. تے جڑی اپنی سکی حقیقی ماں ہے تو ان کو ذلیل کرنے، گھر والے دے سامنے بھی کرنے، برادری چ کرنے، خود ہی کرنے، ان کو تو ذلیل کرنے. ساس کو اگر امی جان نہیں سڈا تو ول پتہ ہے کہ بیگم صاحبہ ناراض سی ونے، بڑا مشکل ہوندا ہے. حالانکہ ہر کسی کے 3 امی جان 3 ابا جان مفتی عبد المجید صاحب سے پوچھ سکتے ہو. حدیث شریف میں آیا حقیقی والدین جنہوں نے جنا، یہاں تک کہ استاد اور استانی اور ساس اور سسر بھی. لیکن لوگ قدر نہیں کرتے. کہنے لگے کہ بیٹی ترنی لگایا کرتے، یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ کے ہاشمی خاندان والے ہیں. عطر کی بات تو ہو گئی نا. حضور دی دادی قریب بیٹھی آئی، آکھن لگی ہے صرف تساں عطر لاون دے بارے چ بار بار پوچھ دے پیو، ایندے کول اے پوچھو ہے جتھا تھکدی ہے نا اتھوں بھی خوشبو نہیں ویندی. جہاں پر تھوک دیتی ہے وہاں سے بھی خوشبو نہیں جاتی. ایک گال چ سناواں، میرے کو یاد آ گئی بیٹھے بیٹھے. سیرت النبی دا جلسہ ہوئے، فجر دی نماز تو بعد میں بیان کیتا، نال ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے. سنن والی گال ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ بھی توجہ کر لینا. تو مولوی کو میں پوچھا میں کہ سنا بیان کیویں تھے؟ آدھے سارا بیان چنگا کیتی پر 2 گالیں صحیح کیا نہیں کیتے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لفظ جو جتی آکھ گئے، جتی آکھن والا کافر تھی. میں کہ دیکھ ہاتھ جوڑے نا ایڈا بڑا مولوی کہن سارے جتی آ دیو، یہ کوئی نا نلین مبارک آ دیو، یہ جتی آ دیو. نلین مبارک کہتے ہیں نا سرکار کے، یہ ایک لفظ ہے، لیکن جوتی بھی تو کہتے ہیں نا. یعنی کہ میں نے اس کی تشریح کر دی کہ آپ کے نلین، بعض لوگوں کو بیان سمجھ نہیں آتا کہ نلین مبارک کیا کہہ رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نلائن مبارک جوتوں سمیت عرش پر گئے. ہن جیڑی میں گال کیتی ہے تھوک کے بارے میں،
ہوں اتنا ہی انہیں فتوا چلایا کہ تھوکا کھانا والا بھی جڑا ہے نا، تھوک کہنے والا ہی کافر تھی میں کہ دیکھ ہاتھ جڑے نا کہ تھوک کھانا والا کافر آستا دین اوے اوے کھنگارا تھوک سٹ دے. حالانکہ لعاب دہن کہا جاتا ہے، لیکن تھوک کا بھی تو لفظ استعمال ہوتا ہے نا. یہ خام خواہ کے یہ وہ باتیں ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھوک میں اللہ پاک نے اتنی شان رکھی کہ جہاں پر فرماتی ہیں بیت الخلاء میں جاتی ہوں وہاں سے خوشبو ختم نہیں ہوتی. اب پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا جان آپ کو تو صرف خوشبو کے بارے میں معلوم ہے، اگر اور چیزیں بتاؤں یہاں تک کہ مجھے پگلی کہو گے، دیوانی کہو گے، مجنوں کہو گے. بیٹی اور کیا باتیں ہیں؟ فرمایا گھر سے جب باہر نکلتی ہوں پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے. گھر سے باہر نکلتی ہوں یہاں تک کہ بادل سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں. اور بیت اللہ جاتی ہوں، بیت اللہ کا جب طواف کرنے لگتی ہوں بیت اللہ کی دیواروں میں سے آواز آتی ہے. بیٹی بتاؤ وہ کیسی آواز تھی؟ فرمایا کچھ صحیح طریقے سے سمجھ تو نہیں آتی تھی. ایک دن میں نے بیت اللہ کے عالم سے پوچھا، وہ کہنے لگا اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں مبارک ہو، آپ جو ہے امام الانبیاء کی امی جان بننے والی ہو. یہ بیت اللہ کی دیواریں آپ کو سلام کہتی ہیں، یہاں تک کہ جو پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے پہاڑ جھک جھک کے آپ کو سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بادل جو ہے سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں. فرماتی ہیں ابا جان یہاں تک کہ ہر نبی ہر مہینے خواب میں آتا ہے، ایک مہینے فلانا نبی آیا، کبھی آدم علیہ السلام آئے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے، کبھی فلانے نبی آئے. فرمایا ہر مہینے ایک نبی خواب میں آتا ہے اور یہاں تک کہ مبارکباد دے کر جاتا ہے. فرماتی ہیں ایسی عورتیں جو نہ تم نے کبھی دیکھی نہ میں نے دیکھی، وہ کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جھلتی ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ تشریف فرما ہو، مجھ سے زیادہ بہتر عورت ذات جانتی ہے کہ عورت کو درد ذہن نہ ہو، یہاں تک کہ بڑا آپریشن کیا جاتا ہے اور بڑے آپریشن کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ تم نے خام خواہ ہماری بیٹی کا پیٹ چروایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، ہماری بیٹی کی کیا حالت ہو گئی ہے. کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی مہینوں تک تنازع ہو جاتے ہیں گھروں میں. درد ذہن نہ لگے عورت کو، گھر میں سب پریشان ہو جاتے ہیں. سورہ یاسین پڑھوائی جاتی ہے، قرآن کا ختم پڑھوایا جاتا ہے، یہاں تک کہ درود شریف پڑھوایا جاتا ہے، دعائیں کرائی جاتی ہیں تاکہ درد ذہن لگے، بچہ آسانی سے پیدا ہو. حضور کی امی جان فرماتی ہیں مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی. بات کو سمجھنا، بڑا مزہ آئے گا. حضور کی امی جان کہتی ہیں مجھے درد ذہن نہیں ہوئی، تکلیف ذرا نہیں ہوئی، آقا پیدا ہو گئے. یا اللہ ہمیں ثبوت چاہیے، اور ثبوت بھی ایسا ہو جو قرآن سے ملے، مزہ آ جائے گا. قرآن حکیم نے اس بات کا ایک اشارہ دے دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا او لوگوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین جسے بنا کر بھیجا، وہ اپنی امی جان کو تکلیف کیسے دے؟ سارے آنکھوں چا سبحان اللہ. حضور نے تکلیف امی جان کو ایک سیکنڈ واسطے بھی کوئی نہیں دیتی. تو دل منیندے کہ دیتی ہو سی تکلیف؟ بالکل نہیں. امی جان نے سچ کہا، غلاظت نہیں تھی، ختنے قدرتی طور پر ہو چکے تھے. یہاں بچے کی ناڑ کاٹی جاتی ہے، یہاں تک کہ مس ڈاکٹر کاٹتی ہے، سرکار کی ناڑ بھی قدرتی طور پر کٹی. اور اگلی بات کروں، مائیں بہنیں بیٹیاں
اکثریت چار پائی پر بالکل پارٹی کے قریب بچہ پڑا ہوتا ہے. میرے جو ملا حبیب کو بھی سدینے اور ایویں قاری صاحب مفتی عبد المجید صاحب کو سدینے نا اذان اور تکبیر واسطے کے بال جمے پارٹی دے قریب پہ میں کئی دفعہ وننا نا آدھا اے بالکل پارٹی تے ڈھے نہ پو قاری صاحب حالی یہ بال جڑ ہے نا یہ کچھ جیاں دا ہے یا کچھ منٹاں دا ہے کچھ گھنٹے دا ہے حالی تے اوندا ہی نہیں تھی سکدا چلیا بال ہی میں رہ ویندا راندے یا کوئی نا سرکار دے بارے شان دساں سارے چاکو سبحان اللہ. سرکار کو پیدا تھے وے حالی کتابیں چاندے کے 15 منٹ تھے نا اور بعض آدن 1 گھنٹہ تھے. پہلا جڑے بال جم دے نا ماما دھیاں بھینی کول پوچھ سکتے ہو کہ پہلے بال ویری ساری ماں زیادہ نڈھال تھی ویندی ہے کمزور تھی ویندی ہے. حضور دی امی جان فرمانے کہ حضور پیدا تھے تو میں تکڑی تھی کہ کھڑی تھی کہ پیر کم کریں دی ودیاں ہوئی کم کریں دی ودیاں تکڑیاں ہوئی میرے کو محسوس ہی نہیں تھیا. سرکار پیدا تھی گئن حالی 1 گھنٹہ نہیں تھیا پیدا تھے وے 15 منٹ لمبا سجدہ کیتے نے. کتنی دیر لمبا سجدہ کیتے نے امت واسطے دعا کیتی نے یا اللہ اللہم اغفر لی امتی ربی حب لی امتی مختلف اور بھی کافی سارے دعائیں ہیں یعنی کہ اللہ کی تعریف کی سجدے میں. کیا خیال ہے 15 منٹ لمبا سجدہ مفتی عبد المجید صاحب بیٹھے نہیں یا میں مولوی حبیب بیٹھا خدا دی قسم ہے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ آدھے نا جیڑے نہیں اگر آنکھ نا 5 دفعہ کئی دفعہ لوگ کھنگورا چمرے نے سر چاہ کے دے دینا مولوی حبیب جیندہ یہ مرتا نہیں گیا ماں میں سا کو سجدے سٹی پہ پتہ نہیں سر چیندہ ہی ہے یا کوئی نا ایتا سر سٹی پہ 15 منٹ لمبا سجدہ کیا سرکار نے امت کے لیے مانگا. بڑا اعلیٰ نبی اللہ نے دیا. اتھا تا بابا ماں کم پہ کریں دی ہوندی ہے بال روندا پیا ہوندے ہائے اللہ. سرکار دی شان دساں سرکار دی شان اے دی ہے کہ جڑے لے جھولے چ لٹے نے اللہ جھولا دیون واسطے اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا. اتھا بال کوئی ڈاڈی نال کوئی نانی نال عزیز و اقارب نال کھیڑدا پہ جبریل امین علیہ السلام نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیڑ دے پہ. مختلف فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی جھولا وہ جھلاتے تھے ہر کام میں نرالا نظام. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پلایا. سرکار نے 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے 8 آپ کی امی جان ہے اور ام ایمن بھی اس میں شامل ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ام ایمن سرکار کے گھر میں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بن چکی تھی. فرماتی میں بالوں میں کنگا کر رہی تھی. ام ایمن نے کہا بیٹا محمد مجھے پانی پلاؤ. بیٹا کہہ کے بلایا. سرکار دوڑ پڑے. اتنا تا سکی ماں بھی پانی منگے نا اوے اٹھے تو پلائے اون کو آدھے تو پلائے ماں بیٹھی. اخیر جیسے الکاف سنو نا ماں کو پانی ملدا نہیں. ماں کو بھاویں ہجکیاں لگ ونے نا اوے اوے تو پلا اوے تو اٹھی نا تو پلا. بیٹھے ہیں ثواب وچ نیکی. خدا دی قسم ہے مفتی عبد المجید صاحب کو پوچھ سکتے ہو ام ایمن امی جان نے پانی منگے دودھ پلایا تھا نا سرکار کو. دوڑ پڑے. حضرت عائشہ ناراض ہونے لگی کہنے لگی کہ میں خادمہ کس لیے ہوں آپ مجھے حکم کرتی. آپ نے آقا کو تکلیف دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڈ میں آ گئے. عائشہ تمہیں کیا بتاؤں ٹھیک ہے تمہارا آقا ہوں تمہارا شوہر ہوں پر ان کا بیٹا بھی تو ہوں میری امی جان ہے. اور دوڑ کر پانی پلایا. ہر معاملات میں نظام نرالا رکھا سرکار نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے سلوک بھی بتایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو
کسی کو پتا ہے کہ پیار سے کیا کہا کرتا ہے؟ تھوڑے دعا کو نہیں پوچھتا، یہ تو اوے مفتی صاحب بیٹھے پتہ ہے کہ پیار کو اما عائشہ کو سرکار کیسا دینے ہیں؟ پیار کو بیا نام ہی گھن سکتے ہو. اتنا تو لوگ اگر گھن دیں ہیں نہ کوئی آدھے بیگم، بیگم کو ہٹا کے غم، غم زیادہ سدینا. ہاں ہاں تمہاری ہماری امی جان کو حضور بلایا کرتے تھے حمیرہ، پیار سے کیا بلایا کرتے تھے؟ اور اتنا پیار تھا کہ گلاس کو جس جگہ پر منہ لگاتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کو دیکھ کر منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. محبت اتنی تھی. آخری بات ایک اور کر دوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آخری گال ذری توجہ نہ سنیں تو صحیح سن گے نو، جنہ دی شادی تھی چکی ہے نا، میری بھی تھی چکی ہے، مفتی عبد المجید صاحب قاری صاحب تھی چکی ہے ماشاءاللہ. منہ دکھائی دیتی آوے نا تو صحیح منہ دکھائی دیتے، میں ہی دیتی ہے منہ دکھائی. منہ دکھائی سارے دینے ہیں نا. دلہن گھندی ہے، کوئی انگوٹھی دے دیں دے، کوئی چین لا کر اپنی حیثیت کے مطابق کوئی پیسے دے دیں دے، کوئی کڑشا دے دیں دے. آسا منہ دکھائی دینے ہیں. اللہ اکبر. جڑے حضور دی شادی تھی ہے نا، اللہ اکبر، سارے آنکھوں چانا سبحان اللہ. میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ بھی کہہ دو. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اندر آئے کونڈی لگائی، میں نے کہا سرکار ٹھہرے. تکیے کے نیچے 40,000 درہم تھے. کہنے لگی آقا میں آپ کو منہ دکھائی دینا چاہتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ شان ہے آقا کی. بیوی نے قدر کر کے دکھائی. آج بھی گھر میں اگر رحمتیں برکتیں چاہتے ہو میری ماں بہنوں بیٹی آپ بھی سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے شوہر کی قدر کیا کر. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ گھر کو جنت بنانے کے لیے عورت کی تربیت کر دی. فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد اگر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو آرڈر دیتا کہ یہاں تک کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر. گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرو. اللہ عز و جل کے محبوب نے جو طریقہ کار بتائے اسی میں کامیابی ہے، کسی اور میں نہیں. اسی کے ساتھ ہی وما علینا الا البلاغ المبین. ختم ہوئی پر سے چھو اور بیٹھ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے سارے دس دفعہ پڑھنے کو بولا. درود پاک 10 دفعہ انگلیوں پہ گن کے پڑھ لیں سارے حضرات محبت کے ساتھ. اور درود شریف سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. محفل کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی رونق اور چیز وہ درود پاک ہے. کوئی حرج نہیں، اندر آ جائے، کوئی حرج. ٹائم تھوڑا ہے نا، نماز کا ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات سورۃ اخلاص 3 دفعہ اور سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ. پچھلا پروگرام خراب کر دو کمال ہے اس کا جی. الدعاء مخ العبادہ بڑی مغز ہے مغز نہ ہوئے تو انسان ہی نہیں رہا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو قرآن شریف کا ختم پڑھا گیا اور یہ تمام چیزیں ان سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. اس کا بہترین ثواب محبوب کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرما. آپ کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، بزرگان دین، اولیاء امت، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، تمام اولیاء کرام کی ارواح کے مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ اس کے بعد تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات
یا اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص یا اللہ اس گھر سے جو بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی سیئات سے درگزر فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے تیرا ذکر کیا گیا، اس گھر میں خیر و برکت نصیب فرما، جملہ پریشانیاں بیماریاں یا اللہ دور فرما، اپنے فضل سے یا اللہ تمام دلی نیک حاجات و تمناؤں کو پورا فرما۔ بھائی قاسم صاحب کو یا اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت نصیب فرما، عافیت کا معاملہ فرما، زمین سے آسمان سے یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، تنگی اور مصیبت کے دروازے بند فرما۔ یا اللہ اس مہنگائی کے طوفان سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما، یا الہ العالمین نیک صالح اچھے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ ہمارے دامن کو برکتوں سے مالا مال فرما، گھروں میں خیر خوشی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور محبت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنا فضل فرما، کریم آقا کے توفیل یا اللہ ہم سب کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔